دوپہر کا وقت تھا، سورج سوانیزے پر تھا اور زمین پر آگ اور تپش برسا رہا تھا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر اس نے والیٹ واپس ہینڈ بیگ میں رکھا اور اس 5 منزلہ پر شکوہ بلڈنگ کی طرف گھومی جس کا آرکیٹیکچر جدید ہدایت کا حامل اور بے مثال تھا۔ قیمتی شے کے بے تحاشا استعمال کے سبب دور سے دیکھنے پر یوں نظر آتا تھا جیسے وہ پوری بلڈنگ ہی گلاس سے بنی ہوئی ہے۔ شہر کے قلب میں شہر کے سب سے اہم ترین اداروں کے دفاتر میں موجود تھے۔ وہاں قریب و جوار میں موجود عمارتوں میں وہ ایک عمارت ایک شان سے سر اٹھائی کھڑی الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ غرور و تکبر سے کھڑی یہ عمارت اس کے قد سے بہت اونچی تھی۔ اپنی حیثیت اور اس جگہ کی حیثیت کا فرق اس پر پوری طرح واضح تھا، لیکن کیا کرتی کہ یہی پیشِ قیمت شیشوں اور پتھروں سے سجی پر شکوہ عمارت اس کی منزل تھی۔ وہ یہیں آئی تھی، اسے اس عمارت کے اندر کسی سے ملنا تھا۔ پارکنگ ایریا کو عبور کرتی وہ عمارت کے بالکل قریب پہنچی۔ 4 سیڑھیاں چڑھ کر اب وہ اس کے شاندار شیشے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی، جس کے اندر اور باہر اور مسلح سیکیورٹی گارڈز چاقو چوبند کھڑے تھے۔ دروازے کو کھول کر اس نے اندر قدم رکھا۔ وہ یہاں پہلی مرتبہ آئی تھی، اس لیے یہ نہیں جانتی تھی کہ جس سے اسے ملنا ہے وہ اسے کس فلور کے کس کمرے میں ملے گا۔ چنانچہ گراؤنڈ فلور پر ہی موجود ریسیپشن سے اس نے اپنے مطلوبہ شخص کے آفس کی بات پوچھا۔ وہاں سے 2 منٹ میں اپنی مطلوبہ معلومات کے حصول کے بعد اب وہ لفٹ کی طرف جا رہی تھی۔ وہ لفٹ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ لفٹ گراؤنڈ فلور پر آ کر رکی اور اس میں سے 3 مرد اور 2 لڑکیاں باہر نکلیں۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا تو اس کے پیچھے 2 مرد بھی لفٹ میں داخل ہوئے۔ لفٹ سے نکلتے اور اس میں داخل ہوتے ہوئے یہ سب مرد و زن اپنی تیاریوں میں کارپوریٹ کلچر کے نمائندہ اور اس کے ڈریس کوڈ فالو کرتے نظر آ رہے تھے، جو اس شاندار عمارت میں واقع اس کے ادارے کی ڈیمانڈز تھیں۔ جس شخص کے یہ تمام لوگ ماتحت تھے، جس کے سامنے یہ سب جواب دہ تھے، جو ان کے پاس تھا، اس کے ساتھ شرعی اور قانونی لحاظ سے اس کا کیا رشتہ ہے، وہ اسے نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ فقط اتنا سوچ رہی تھی کہ کہیں ان میں سے کوئی یہ نہ جان لے کہ وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے، کیا لینے آئی ہے، کیا مانگنے آئی ہے۔ اولاد کیا چیز ہے، اولاد کی محبت کیا چیز ہے۔ اس عمارت میں قدم رکھنے سے بھی پہلے جب اس نے خود کو اس شخص سے ملنے پر مجبور پایا تھا، تب ہی سمجھ گیا تھا۔ حالات کے گرد و اب میں پھنسی تو ساری عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ اپنی ذات پر سارا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ ایک زمانے میں بہت شکوے رہے تھے اسے اپنی مر جانے والی ماں سے، جس نے اپنے لیے خودداری اور عزت نفس کے معیار کچھ اور رکھے تھے اور اس کے لیے کچھ اور۔ اس لیے وہ اپنی عمر بھر کی ساری خودداری، سارے انا و وقار کی باتیں خود ہی مٹی میں ملا ڈالی تھی۔ مگر ماں سے یہ تمام شکوے جب تک تھے جب تک خود ماں نہ بنی تھی۔ خود ماں بنی تو جان لیا تھا کہ اولاد کی محبت ایسی ہی ظالم چیز ہے جو انسان کو عزت و نفس، خودداری، انا جیسے تمام الفاظ ایک پل میں بھلا دیتی ہے۔ اور یہاں وہ اپنی انا، عزت و نفس اور خودداری کا پامال کر کے اپنے ہی پیروں تلے کچل کر آئی تھی۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی کے عوض اسے اپنی جان دینا پڑتی، اپنی عزت، اپنی آبرو قربان کرنا پڑتی، جان اور آبرو سے کمتر ہی کوئی چیزیں ہوتی ہیں۔ انا اور خودداری خود کو بہت کچھ سمجھنا تھا، خود کو بہت کچھ سمجھا بجھا کر، بہت سوچ سمجھ کر وہ اور ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد وہ یہاں تک آئی تھی۔ یہ فیصلہ کوئی جذباتی یا لمحاتی فیصلہ نہیں تھا۔ کئی دنوں کی سوچ بچار اور مایوسیوں کے بعد وہ یہاں آئی تھی۔ وہ اس شخص سے مرتے دم تک دوبارہ ملنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کی شکل دیکھنا تو کیا، اس کے نام سے جیتے جی دوبارہ کبھی سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اور آج تقدیر کی بے رحمی صفا کی کہ وہ خود اپنے پیروں سے چل کر اپنی مرضی سے اس شخص سے ملنے جا رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی اور راستہ ہی نہ تھا۔ وہ کرتی بھی تو کیا؟ تقدیر نے اس کے سامنے جو انتخاب رکھا وہ کچھ یوں تھا:
حریم یا عزت نفس، بیٹی یا انا، جگر کا ٹکڑا یا خودداری؟ وہ ایک ماں کا جواب اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا؟ میری حریم، میری بیٹی، میری جگر کا ٹکڑا، جس کی زندگی صحت، سلامتی اور خوشیوں کے لیے، صرف انا ہی کیا، میں خود کو بھی بیچ جاؤں گی، مگر بیٹی کی سلامتی کے لیے اپنی عزت و وقار کی پامالی کا فیصلہ کر لینے کے باوجود اس عمارت میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کے اندر کی عورت چلا چلا کر رونے لگی۔ کیوں؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ آخر کیوں ہی جاؤں میں اس شخص کے پاس؟ آخر کیوں؟ اس نے میری عزت، میری آبرو پر انگلی اٹھائی تھی، اس نے مجھے دھتکارا تھا، پھر کیوں جاؤں میں اس ظالم اور سفاک انسان کے در پر؟ مگر اس عورت کی روتی ہوئی آوازوں پر اس ماں کی آواز حاوی ہو گئی تھی۔ وہ اس عورت سے کہہ رہی تھی کہ اپنی بیٹی کی جان کی سلامتی کے لیے اگر اسے اس شخص کی منت بھی کرنی پڑے اور یا بھیک مانگنی پڑے تو بھی وہ اس طرح کر لے گی۔ وہ لفٹ سے نکل آئی تھی۔ وہ اس بلڈنگ کا ٹاپ فلور تھا۔ کوریڈور بہت کشادہ تھا، سفید رنگ کی قیمتی ٹائل سے مزین فرش یوں جگمگا رہا تھا کہ انسان کو اس میں اپنی شکل تک دکھائی دے جائے۔ دونوں اطراف کئی بند کمرے تھے اور ان کمروں کے باہر تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر خوبصورت گملوں میں خوشنما تاثر پیش کرتے ہوئے دور پلانٹس رکھے ہوئے تھے۔ اس فلور پر بظاہر خاموشی اور سکون کا راج تھا، مگر یہی وہ فلور تھا جو اس کمپنی کے اختیارات و احکامات کا منبع مرکز تھا۔ اس فلور پر تمام ڈائریکٹرز اور بورڈ ممبرز کا آفیسز تھے۔ یہ پاور فلور اور اس کے پاور فلور کا بھی وہ جو پاور آفس تھا، وہ پروقار قدموں سے چلتی اس آفس کی طرف آ رہی تھی۔ اس خاموش راہداری میں کہیں کہیں اندر کسی آفس میں بجتی بھی فون کی گھنٹیاں اور بھی بورڈ یا پرنٹر کی مخصوص آوازیں یوں سنائی دے رہی تھیں جیسے عالیشان دفاتر کے اندر کھٹا کھٹ نوٹ پیدا ہو رہے ہوں۔ دھڑ ادھر دھڑا دولت کے انبار جمع ہو رہے تھے۔ وہ اب چیئرمین اور چیئر ایگزیکٹو کے دفتر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ باہر موجود پیون نے اسے اس پر اعتماد و انداز کے سبب اندر جانے سے روکا نہیں تھا، ورنہ ایسے وسوسوں کو تو شاید وہ آفس کے اندر قدم بھی نہ رکھنے دیتے۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کا آفس اتنا ہی شاندار ہونا چاہیے تھا، بہترین انٹیریئر اور یہ ہر طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ۔ اس آفس کے اندر الگ الگ میزوں پر دو خوش لباس اور اچھی سی شخصیت کے حامل سیکرٹریز کام کر رہی تھیں۔ دونوں کی میزیں جدید ترین کمپیوٹر اور کئی طرح کی جدید ترین ٹیلی ویژن سیٹس سے مزین تھیں۔ دونوں بیک وقت کمپیوٹر پر بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں اور ساتھ ہی وقتاً فوقتاً بجتی فون کی گھنٹیوں پر بھی دھیان دے رہی تھیں۔ وہ اس ابتدائی مرحلے پر ہی اندر سے خود کو اس جگہ سے بہت زیادہ کمتر محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے دونوں سیکرٹریز کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر داخل ہونے کا انہوں نے محسوس نہ کیا ہو، یہ کس طرح ممکن تھا، لیکن ان دونوں نے اپنے اپنے کاموں سے سر اٹھا کر اسے دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ ان دونوں جدیدیت کی نمائندہ مغربی واضح کے لباس میں ملبوس خواتین کے انداز میں فخر و غرور نمایاں تھا۔ وہ ان میں سے ایک کی میز کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی ٹائپنگ روک کر اسے دیکھا تو ضرور، مگر منہ سے کچھ کہنا غالباً مناسب نہیں سمجھا۔ مجھے اشار حسین صاحب سے ملنا ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اتنا وہ طے کر کے آئی تھی کہ یہاں وہ سر اٹھا کر آئے گی، اپنی چال، اپنے انداز، اپنی گرفتار کسی بھی چیز سے، اور وہ اپنی کمزوری یہاں کسی پر بھی ظاہر نہیں ہونے دے گی۔ آپ کا نام؟ آپ نے اپائنٹمنٹ لے رکھی ہے کیا؟ واقعی وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک بہت مصروف اور بہت بڑے آدمی سے ملنے جا رہی ہے جس کا وقت بہت قیمتی ہے۔ میں نے اپائنٹمنٹ نہیں لیا، مگر میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ یہ آفیشیل نہیں ہے، یہ پرسنل نوعیت کا کام ہے۔ آپ انہیں میرے بارے میں بتا دیں۔ اگر وہ ابھی بھی مصروف ہیں تو میں باہر انتظار کر لوں گی۔ اس کے دو ٹوک لہجے میں یقیناً ایسی کوئی نہ کوئی بات اس نخریلی سیکرٹری
کو ضرور محسوس ہوئی تھی جب اس نے سر یا لگی اپنی گردن کا اقرار میں ہلاتے ہوئے کہا کہ میم آپ کا نام؟ حریم۔ اس نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بظاہر بہت سادہ اور عام سے انداز میں اپنا تعارف کروایا تھا۔ وہ ساتھ ہی دل میں ایک بار پھر خود کو یہ یاد دلایا تھا کہ وہ یہاں خرد احسان نہیں، حریم حسین کی ماں کی حیثیت سے آئی ہے۔ سرعام حریم نام کی ایک خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہے، کہہ رہی ہے کہ آفیشیل نہیں ہے لیکن کچھ پرسنل ضروری کام ہے۔ نو سر، اپائنٹمنٹ تو نہیں تھا؟ یس سر۔ جی سر، ٹھیک ہے سر۔ وہ خاموشی سے کھڑی سیکرٹری کی عاجزانہ لہجے میں اپنے سر سے بات چیت سنتی رہی۔ جی سر کی گردن کرتے ہوئے سن رہی تھی۔ میم آپ انتظار کیجئے، سر ابھی بزی ہیں، آپ کی تھوڑی دیر میں بلائیں گے۔ انٹرکام رکھتے ہوئے سیکرٹری نے کمرے کے دوسرے کونے میں رکھے خوبصورت سے صوفوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ آہستگی سے چلتے ایک صوفے پر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ 1 2 3 گھڑی میں آگے بڑھتا ہر اگلا سیکنڈ اس کے اعصاب کو توڑ رہا تھا۔ اس کے اندر شدت سے خواہش ابھر رہی تھی کہ اچانک کہیں سے کوئی غیبی مدد آ جائے، اتنی بھرپور کہ اسے اس شخص کی مدد کی کوئی ضرورت باقی ہی نہ رہے، اس کی حریم ایک دم ہی مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے۔ وہ گروہ پیش سے انجان اور لا تعلق اپنے اندر کی جنگ میں الجھ رہی تھی۔ 1.5 گھنٹہ بعد اس پاور آفس سے سیکرٹری کو اسے بھیجنے کے لیے پیغام دیا گیا۔ میم آپ اندر جا سکتی ہیں۔ اسے پیغام دے کر وہ ابھی آئے ایک فیکسی کوٹرے سے اٹھا کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ صوفے پر سے اٹھی تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ ہمت خرد ہمت، اپنی بیٹی کے لیے، صرف اپنی بیٹی کے لیے تمہیں اس ذلت سے گزر رہی تھی۔ اس کی زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں ہے تمہاری عزت، تمہاری انا، تمہارا وقار۔ اس نے دروازے کی طرف جانے کے لیے قدم اٹھائے لیکن وہ ابھی تک جانے اور نہ جانے کی کشمکش میں تھی۔ اچانک پیڈیاٹرک سرجری کے پیشہ ورانہ لب دیجیے میں کئی باتیں اس کے ارد گرد گونجیں۔ آپ کی بیٹی کی زندگی خطرہ میں ہے، آپ جلد از جلد اوپن ہارٹ سرجری کروانا ہوگا۔ اگر سرجری میں تاخیر ہو گئی تو آپ کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ ڈراؤنی آوازیں اس کے تعاقب میں کیا تھیں؟ وہ باقی ہر بات بھول گئی تھی۔ حریم اور اس کی زندگی کے سوا باقی ہر بات کے ذہن سے ایک لخت میں محو ہو گئی تھی۔ وہ اگلے ہی پل اس مضبوط دروازے کو کھول کر اس کے اندر داخل ہو گئی۔ اس طویل عریض اور قیمتی میز کے پیچھے فخرے سرتانے پر وہ شخص بیٹھا تھا، اپنی شخصیت کی اثر انگیزی سے مکمل واقف، اپنے مقام میں مرتبے میں بہت آگے تھا۔ سیاہ رنگ کا زبردست قسم کا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، ڈیزائنز سلک ٹائی، قیمتی ٹائی پہن کر وہ کف لگش، دائیں ہاتھ میں سلور کلر کا ڈیزائنز قلم جس کی مدد سے اس نے سامنے میز پر رکھے کاغذ پر وہ کچھ لکھ رہا تھا، بائیں ہاتھ میں ریسیور جو کان سے لگا تھا اور جس پر کسی سے بڑی مصروفیت کے عالم میں گفتگو ہو رہی تھی، جن کی زندگیاں خوشیوں اور خوشحالیوں سے عبارت ہوں۔ وقت ایسے لوگوں کو چھوئے بنا گزر جاتا ہے، اس نے سوچا تھا۔ قلم کو میز پر رکھ کر اس نے گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے کہا، ہاں ٹھیک ہے، پھر شام میں ملتے ہیں۔ اوکے، اللہ۔ اس پر نظر پڑی تو اس کا جملہ ادھوری ہی رہ گیا۔ اسے دیکھ کر ریسیور ہاتھ میں لیے ایک پل کے لیے وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گیا۔ وہ ایک ایک قدم و پکار انداز میں اٹھاتی پورے اعتماد کے ساتھ اس کی میز کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ریسیور ایک دم ہی پوری قوت سے کریڈل پر پھینکا اور اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ پرسکون لہجے میں بولی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو انشاءاللہ کل دوں گی۔ اگر آپ کو ناول پسند آئے تو چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اوکے، تھینک یو۔